وہ کہتا ہے اماتت احیاء اور احیاء موتا، یہ کرامات کی قسمیں کہ مردوں پر توجہ کریں تو زندہ کر دیں، اور زندے پر توجہ کریں تو مار دیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ مولوی شرف علی نے مانی، ان کی مان لو بھائی، میرے اپنے بڑے بزرگ کی مان لو، جس کو تم بزرگ مانتے ہو، حکیم الامت کہتے ہو، کرامات اولیاء اٹھا کے اس پر دیکھ لو۔ اماتت احیاء، زندوں کو مار دینا، مر جا، اور مردوں پر توجہ کرنا اور زندہ کر دینا۔ اگر تمہارا مولوی لکھ جائے تو مانتے ہو، اور اگر میں کہہ دوں کہ غوث اعظم اگر مردوں پر اپنا راز ڈالتے تو زندہ ہو جاتے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَوْتٍ، ٹھیک ہے جی، اگر میں مردے پر اپنا راز ڈال دوں، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے کہ مردوں پر اگر رات ڈالیں، توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی کا معجزہ ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ تو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا جی، ہے حافظ جی قرآن میں کہ مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ جب ایک پیغمبر کا یہ معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن گواہ ہے، تو نبی پاک کی امت کے ولی کی یہ کرامت ہے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ۔ یہ تو آپ نے 12 علماء سے سنا کہ ایک بغداد کی مائی جس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے، پڑھانے کے لیے اس غرض سے مدرسے میں آپ کے لائی، اور غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی کے درس میں آ کر داخل کر دیا کہ پڑھ جائے گا، کچھ بن جائے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا، تربیت شروع ہو گئی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ مائی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی کہ کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، دیکھا تو اس کے سامنے خشک روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، خشک روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور پانی کے ساتھ وہ۔ پھر میں دل میں سوچا کہ محبوب سبحانی کو عرض کروں کہ اگر کھانا نہیں تھا لنگر میں تو داخل نہ فرمایا ہوتا، قبول نہ کیا ہوتا۔ اب تو وہ کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، خشک روٹی پانی کے ساتھ چبا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ یہ ارادہ لے کر جب آئی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو دیکھا تو اور اس کا غصہ بڑھ گیا کہ آپ مرغ تناول فرما رہے تھے، اور ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، صبر نہ کیا کہ میرے بیٹے کے لیے خشک روٹیاں ٹکڑے اور آپ مرغ کھا رہے ہو۔ آپ جو تناول فرما رہے تھے اس مرغ کی ہڈیوں کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، کٹ چکی تھی، ٹھیک ہے جی، کٹی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، ان کو آپ رکھتے گئے، جمع کرتے گئے۔ جب آپ نے تناول فرما لیا تو نگاہ ولایت جو ڈالی، نگاہ غوثیت جو ڈالی، تو مرغ پر اللہ نے پر، چمڑا، سب کچھ پیدا کر دیا، اور وہ بانگیں دیتا ہوا آگے پھرنے لگا، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مائی تیرا بیٹا ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا، جب مرغ کھا کر زندہ کر سکے گا تو پھر مرغ کھانے کے قابل بنے گا، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، فرمایا ابھی تربیت ہو رہی ہے۔ بھائی اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس بات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اللہ سے جس بات کا سوال کرتے ہیں اور جو اللہ سے مانگتے ہیں، دیر نہیں لگتی، لَأُوتِيَنَّ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کو عطا فرما دیتا ہوں، ضرور عطا فرما دیتا ہوں، ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور اگر ان کی دعاؤں میں اثر نہ ہوتا تو جامد
اپنا مسلم شریف اٹھاؤ، باب الہجرت، باب اویس کرنی، وہ اٹھا کر دیکھو کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا فاروق اعظم کو اور مولا علی شیر خدا کو، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کوئی حکایت نہیں کر رہا، کوئی عام روایت نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک ان کا مقام بخاری سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ یمن میں ایک ہے اویس نامی، اس کی شکل بھی نبی پاک نے بتائی اور علامت بھی اس کی یہ بتا دی کہ اسے بخا، اور ان کی دعا سے اللہ نے باقی تو سب کچھ صحیح کر دیا، مگر بغل کے اندر تھوڑا سا داغ رہ گیا، وہ دیکھ لینا۔ حالانکہ حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں تھے، آپ مدینہ عالیہ میں ہیں اور وہ یمن میں ہے، اور نبی پاک دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغل میں سفید داغ ہے۔ اپنے صحابہ کو بتایا، نشانی بتا دی، اور فرمایا جب ملو تو اپنے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ والوں کی دعا کا اثر دیکھا۔ پھر ان ملاؤں سے پوچھو کہ اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ملتا، ان کو کیا دیکھنے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو زیارت کے لیے، کس لیے ملاقات کے لیے جاتے ہو، مشرک بن جاؤ گے، ہاں شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں فاروق اعظم اور میرے خدا گئے یا نہیں گئے، ملے یا نہیں ملے؟ ملے۔ اور پھر جو کچھ نبی پاک نے فرمایا تھا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں، ملا علی قاری کی روایت میں ہے، ٹھیک ہے جی، مسلم کی حدیث میں یہ لفظ نہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور نے جبہ عطا کیا تھا اور فرمایا کہ میرا جبہ بھی اس کو پیش کرنا اور اس سے کہنا کہ یہ پہن کر میری امت کے لیے کرنا۔ ان کپڑوں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کے بدن سے چھو جائیں، یقین فرما ان میں بھی ایک نرالا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا قرآن گواہ نہیں ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں آپ کے فراق میں رو رو کر، پھر بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں، تو انہیں کیا جواب دیا تھا کہ ڈاکٹر کا بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے بعد فلاں لے جاؤ، فلاں دوا ڈال لو، کیا یہ بتایا تھا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، یہ میرے بدن سے لگا ہوا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں سے لگانا، اسی وقت نظر آ جائے۔ کیا قرآن میں تو غور کرو، سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، قمیص بھیجی، اور کیا کرو؟ فالقوه علی وجه ابی، یہ میرے باپ کے منہ سے لگاؤ، دیر نہیں لگے گی۔ فرتد بصیرا، اسی وقت آنکھیں آ گئیں، بینائی واپس لوٹ آئی، ٹھیک ہے جی۔ غوث اعظم نے بھی اسی طرح، ان کے کپڑوں کی بات کروں گا بعد میں، پہلے یہ بتاؤں کہ حضور نے جو جبہ عطا فرمایا، اگر یوسف علیہ السلام کے قمیص میں اثر ہے تو رحمت للعالمین کے جبے میں کتنا اثر ہوگا۔ فرمایا یہ پہن لو اور میری امت کے لیے وہ ایسے کہو دعا کرے۔ پہنچے، جبہ لے لیا، چوما، سر پر رکھا، آگے رکھ دیا اور سجدے میں چلے گئے۔ کافی دیر جب لگ گئی سجدے میں تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اویس اٹھو، اب ہم نے جانا بھی تو ہے، ہمیں اجازت دو، واپس جانا۔ تو سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا کہ عمر جلدی کر لی تو نے، مجھے بھی جلدی میں ڈال لیا۔ جتنی دیر میں نے سجدہ کیا، قبیلہ مدر یا بنی کلب کا قبیلہ تھا، ان کا ریوڑ بکریوں کا پورے عرب میں سب سے بڑا تھا، بکریوں کا ریوڑ سب سے بڑا تھا، ایک بکری کے بال کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبید نے فرمایا ریوڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر وہ لوگ نبی پاک کی امت میں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، میں نے بخشوا کر سر اٹھایا ہے۔
اگر اور کچھ دیر کرتے تو فرمایا ساری امت کی بخشش کا وعدہ خدا سے لے کر سر اٹھاتا. فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اثر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سچ ہے. کوئی سمجھے قرآن پاک کو کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنا تو ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. فرمایا وہ دوسروں کا غم بھی نہیں کھائیں گے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جن کا تعلق اور نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. ان کے متعلق بھی اللہ والے فکر مند نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی بخشش بھی فرمائے. رحمت خدا بہانمی جویت. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، بہا نہیں. ٹھیک ہے جی، قیمت نہیں. اللہ والوں اللہ والوں کی دیکھیے دعاؤں کا اثر. وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی، اور 99 قتل والی وہ عجیب رنگ میں کرتے ہیں نا جی. اس میں یہ ہے کہ جب اس نے 100 پورے قتل کر لیے پھر بھی اس کو گھر میں چین نہ آیا، آرام نہ آیا. پھر جب آیا سوال کرنے کے لیے تلاش میں کسی اللہ والے کی، تو ایک جب ملا نسبت والا، تعلق والا، وسیلے کو ماننے والا، تو اس نے بتایا کہ وہ جو بستی ہے اس میں کون رہتے ہیں؟ اللہ والے، اللہ کے دوست، اولیاء اللہ. اس بستی میں کون؟ اللہ کے ولی اور دوست رہتے ہیں. اللہ کے ولی اور دوست رہتے ہیں. انہیں راستہ کس کا دکھایا؟ اگر اللہ والوں کے طرف ارادے سے جانا اور اس نیت سے کہ ان سے دعا کرواؤں گا بخشش کی یا کسی اور مقصد کے حصول کے لیے جانا شرک ہوتا تو کیا وہ اللہ کے ولیوں کا راستہ دکھاتے کہ وہاں جاؤ اور ان سے اپنی داستان عرض کرو اور ان سے کہو کہ دعا کرو؟ جب انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ سارے تیرے گناہ بخش دے گا. خالی اپنے آپ مانگنے سے بھی کچھ نہیں بنتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب اللہ کے پاک رسول مور نہ لگائیں اور وہ ان کی بخشش کے لیے نہ کہیں تو خدا معاف نہیں کرتا. گئے راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی نازل ہو گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو جہنم میں لے کر جانا ہے، اور رحمت کے کہنے لگے جنت میں لے کر جانا ہے. تکرار کرنے لگ گئے. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا کہ ان کی صلح کراؤ. میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک مناظرے کے دوران یہ کہا کہ اس کی بخشش تو ہو گئی تھی توبہ کی وجہ سے، اس نے توبہ کر لی. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے دکھایا اللہ کے ولیوں کا دربار اور ان کا راستہ. اگر توبہ بھی کرنی تھی تو معلوم ہوتا ہے توبہ بھی قبول اللہ والوں کی چوکھٹ پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر تمہاری بات مان لی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ توبہ بھی اللہ والوں کے دروازے پر جائیں تو قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو کچھ اور بات ہے. وہ جو تیسرا فرشتہ آیا نا جی، اس کو یہ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اللہ کے حکم سے گھر کی طرح بھی زمین ناپو اور اللہ کے ولیوں کے دربار کی طرح بھی ناپو. اگر گھر نزدیک ہے اس کا تو واقعی اس کی روح کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر دربار نزدیک ہے تو پھر اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کی بخشش کی توبہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ توبہ کے لیے زمینیں بھی ناپی جاتی ہیں؟ زمین ناپنے کا فائدہ؟ وہ کہتا ہے گھر بیٹھ کر توبہ کر لو، وہیں اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات و خیرات کرو،
یہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہا اللہ والوں کے دربار میں جاؤ، وہ کہیں گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ زمین ناپی گئی، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ عین درمیان میں تھا۔ پھر اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو ظاہر کرنا تھا، فرمایا اس طرف کی زمین، وہ درمیان میں پڑا تھا اور عین درمیان میں اتنی مساوت پیچھے اتنی آگے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے اس طرف کی زمین کو جس میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جدھر ان کا گھر تھا، دربار تھا، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ زیادہ نہیں، صرف تو ایک بالش سکڑ جا، گٹ، ٹھیک ہے جی، ایک بالش تو سکڑ جا، میں اپنے ولیوں کی شان ظاہر کر دوں۔ ناپی گئی زمین تو صرف ایک بالش تھی، اللہ کے ولیوں کا دربار نزدیک نکلا۔ اللہ نے فرمایا اپنے علاقے سے نکل چکا ہے، ولیوں کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ ولیوں کے علاقے میں داخل ہونے کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، کیونکہ میرے ولیوں کے پاس آیا۔ یہ تو علاقے میں داخل، تو یہ کوئی بعید بات ہے کہ غوث اعظم کی گلی سے گزرے اور بخشا نہ جائے؟ اگر پہلی امتوں کے ولیوں کی طرف جائے اور علاقے میں داخل ہو جائے تو سارے گناہ بخشے جائیں، جہنمی ہو کر جنتی ہو جائے، اور غوث اعظم کی گلی سے گزرے۔ جب بغداد کا ایک آدمی فوت ہو گیا، جوان بیٹا تھا، باپ کو خواب میں دیکھا جہنم میں ہے، عذاب میں ہے، پریشان ہے، ابا کیا حال ہے؟ میرے اعمال کا تقاضا یہ ہے، عذاب میں ہوں، گرفتار ہوں، پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ صبح اٹھ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے کہو اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ صبح غوث اعظم کے دربار میں آیا، بات عرض کی، باپ کا حال سنایا، تو غوث اعظم نے فرمایا یہ بتا کہ کبھی تیرے باپ نے میرے پیچھے 5 نمازیں پڑھی تھی؟ نہیں حضور۔ پھر فرمایا اپنی ساری زندگی میں تیرے باپ نے کبھی کوئی جمعے کی نماز میرے پیچھے ادا کی تھی؟ کہنے لگا حضور نہیں، کوئی مجھے یاد نہیں۔ تیرا غوثیت جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا نوجوان یہ بتا کہ تیرا باپ اپنی زندگی میں کبھی میری گلی سے گزرا تھا؟ تو نوجوان نے سوچ کر یہ کہا کہ حضور مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ تھا اور آپ کے مدرسے کی گلی سے گزرے تھے۔ آپ نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اونچا فرمایا، حشاش بشاش فرمایا جاؤ نوجوان، تیرے باپ کو اللہ نے بخش دیا۔ جب دوسری رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ ابا کیا ہوا؟ کہتے میرے اعمال کا تقاضا تو وہ تھا جو پہلی رات تو نے دیکھا، اور جب تو صبح غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تو غوث اعظم نے یہ پوچھا تو اسے اور تو نے کہا ہاں گلی سے گزرا تھا زندگی میں ایک بار، تو غوث اعظم نے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ گزرے عبد القادر کی گلی سے اور جائے دوزخ میں، عبد القادر کو غوث اعظم کون کہے گا، کون مانے گا؟ تیرے ولی کی شان پر اعتراض آئے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلی سے گزرنے کے صدقے میں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، رب قدوس کا اعلان ہے، اور الا خبردار کر کے ہے، اعلان اللہ کر رہا ہے اور خبردار کر کے کہہ رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف نہ وہ غم کھائیں گے۔ آج ہماری عقیدتوں میں فرق ہے،
ہمارے اندر وہ یقین نہیں پایا جاتا. اگر یقین فرماؤ آج بھی، اگر میں ان پر یقین کر لوں، اگر آج بھی میرا عقیدہ پختہ ہو جائے اور میں یہ سمجھوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو شان عطا فرمائی ہیں، مقامات علیہ سے نوازا ہے، تو آج بھی دیر نہیں لگے گی. مشکلیں حل ہوں گی، تکالیف دور ہوں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں دیر لگے گی. لیکن شرط یہ ہے یقین کامل ہو، عقیدہ صحیح ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر اللہ والوں سے میرا رابطہ ہو جائے، تعلق ہو جائے، ان کے دامن کو میں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے لے لوں، تو کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی. مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہماری زبوں حالی، ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے تھا. غیروں کا مان، غلط راستے پر چل گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے وہ لوگ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ورنہ راستہ تو یہی سیدھا تھا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ سیدھا راستہ تو یہی تھا کہ جن پر خدا کا انعام ہے انہی کے راستے پر چلتے تو آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقہ میں، ان کے ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور خداوند قدوس عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا